بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 اگست ہے، جمعرات کا دن، اور میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تھوڑی سی ویدر کی اپڈیٹ دینا بہت ضروری ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں دھوپ نکلی ہوئی ہے، بادل نظر نہیں آ رہا ہے۔ شام کو گزشتہ رات شدید بارش، اس سے پہلے بھی، لیکن پھر بھی کیونکہ مونسون ہے اور ساون کا مہینہ ہے، اور کوئی 21 22 23 تاریخ ہوگی، تو حبس اور بارش ادھر ہو رہی ہے، 4 فٹ کے فاصلے پہ نہیں ہو رہی۔ یہ آنکھ مچولی بارش کی چل رہی ہے، اور ایک بڑا غیر یقینی سی بارش ہے، جیسے ہمارا ایک غیر یقینی سیاسی نظام ہے۔ تو باقی تو بڑی خبریں ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا، اس کی بھی انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، اور پھر جو مختلف سیمینارز کروائے گئے، اور اس میں جو حکومت کے نزدیک ترین لوگ ہیں، ان کی جو گفتگو، کچھ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ کس طرف ہے۔ لیکن جو خبر جو کل آئی ہے، رات گئے آئی ہے، وہ اس پر گفتگو جاری ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا پاور شو 5 اگست کو، اس میں جو رزلٹس آئے ہیں، جو لوگوں کی گیدرنگز ہوئی ہیں، جو فوٹیجز موصول ہوئی ہیں، اور جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ تحریک انصاف نے مارکا جیت لیا کل کا، وہ اس لحاظ سے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا پورے پاکستان میں ہر جگہ، چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، جلسے، کہ تحریک انصاف آج بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی۔ عمران خان بالکل، وہ کہتے ہیں نا، بلا شرکت غیر لیڈر ہیں پاکستان کے، اور پچھلے 5 سال 4 سال جو بھی مل کر کیا گیا اس حکومت کے ساتھ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، چاہے کوئی اور لوگ تھے، کہ عمران خان کا نام مٹا دیا جائے، عمران خان کو فارغ کر دیا جائے، سیاسی طور پر وہ خود فارغ ہو گئے، وہ خود آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور محسن نقوی صاحب۔ اور یہ لڑائی کوئی نظریات کی لڑائی نہیں ہے، یہ زیادہ تسلط جمانے کی لڑائی ہے، یہ مال مسروقہ پر لڑائی ہے، اقتدار کی ہوس کی لڑائی ہے۔ یہ جو ٹک ٹاک بلاول بھٹو نے شروع کی ہے، یہ کوئی نظریاتی نہیں، عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں سے آپ نے کشمیر میں اقتدار نہیں دیا تو بس ٹک ٹاک شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ اپنے طور پر جو وہ کچھ کر رہے ہیں، سیاسی طور پر وہی ختم ہوئے ہیں۔ عمران خان، اس کا صبر، اس کی جیل، اس کی ہمت، اس کی جرت، اس نے اس کو زندہ رکھا ہے، اور پاکستان کے لوگ لبیک کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں کل ہوا کیا۔ یہ دیکھیں آپ، فوٹیجز ہیں پشاور کے جلسے کی۔ اتنا بڑا جلسہ عمران خان کے بغیر، اتنا بڑا جلسہ پشاور میں آج تک نہیں ہوا، اور لوگوں کا جوش و خروش، ہر طرف سے لوگ آئے۔ اچھا، یہ جلسہ گاہ کی آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور دیکھیں۔ یعنی جلسہ گاہ سے کئی کلومیٹر دور، 3 4 کلومیٹر دور تک لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور ایک جلسہ تو جلسہ گاہ میں ہو رہا تھا، اور دوسرا جو اس کے ارد گرد جو مختلف سڑکیں ہیں دور تک، 3 3 4 4 کلومیٹر تک، وہاں پر جلسے ہو رہے تھے۔ اور یہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے ایک ویڈیو، جس میں وہ 3 4 کلومیٹر دور ہیں اور وہ جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں، اور لوگوں کو دیکھیں، وہ میں ویڈیو جو ہے نا، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بڑا زبردست ایک آپ کو منظر نظر آتا ہے۔ اچھا، اس پہ جو اعلان ہوا 27 سپتمبر کے احتجاج کا، لانگ مارچ کا، اس پر بھی بات کرتے ہیں، بڑی اس پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا مختلف جگہوں پر جو احتجاج ہوا وہ میں چاہتا ہوں کہ ایک راؤنڈ اپ ہم لے لیں۔ اچھا جی، آپ یہ دیکھیں، لاہور، یہ کہا جاتا تھا کہ بس جی پنجاب نہیں اٹھ رہا، پنجاب خاموش ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں لاہور میں وکیلوں کی ریلیاں، اس میں عوام کی پارٹیسپیشن، اور میڈیا پر تشدد بھی کیا گیا۔ وہ ریحان ناطق، یا ناطق ریحان ان کا نام ہے، آج کے رپورٹر ہیں، اور ان کو مارا پولیس نے اس لیے کہ وہ گرفتاری کی فوٹیج بنا رہے تھے، لیکن پیغام دیا صحافیوں کو اور پی ٹی آئی کو اور سول سوسائٹی کو، وکلاء کو، کہ دیکھو ہم یہ تمہارے ساتھ حشر کریں گے، لیکن لوگ ہٹے نہیں، اور ایک بھرپور انداز میں وہاں پر یہ جو ہے وہ ریلی ہوئی۔ اچھا، اب کراچی میں چلے، کراچی میں زبردست احتجاج، اور وہاں پر تو
جو ہے وہ میدان جنگ بنا رہا ہے، پریس کلب کے سامنے بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، وہ ڈالمیا جو چوک ہے، مال ہے، ہر طرف پی ٹی آئی کے لوگ، عام لوگ، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو پیپلز پارٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو کہتی ہے ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، نہتے لوگوں پر انہوں نے، یعنی احتجاج کرنا جو آئین کا حق ہے، بلاول بھٹو نے وہ بھی چھین لیا۔ اور یہ وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ کہتی تھی کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لوگوں نے کوڑے بھی کھائے، پھانسیاں بھی لیں، لیکن اب جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو جو ان کا اندر کا کھوکھلا پن ہے، جو ہالونس ہے، جو منافقت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے ساری۔ اچھا، حیدرآباد، آپ دیکھیں حیدرآباد کی فوٹیج دیکھیں جو وہاں سے آئی ہے، وہاں پہ جو جلسے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، یعنی یہ، اور جو آئیڈیا تھا اسٹریٹ موومنٹ کا کہ اپنی اپنی جگہوں پر لوگ نکلے، وہ کل ہمیں پہلی دفعہ نظر آیا۔ کوئٹہ، جہاں پر اتنی بڑی دہشت گردی ہے، خوف و ہراس ہے، لوگ باہر نہیں نکلتے، بم دھماکے ہیں، وہاں پر جو احتجاج ہوا وہ بھی دیدنی تھا، دیکھنے کے قابل تھا، اور کمال کا احتجاج ہوا۔ اچھا، پنجاب کے اور دوسرے شہروں میں بھی، سرگودا میں بڑا احتجاج ہوا، نعیم حیدر پنچوتا نے ریلی کو لیڈ بھی کیا، اور وہاں پر جو ہمیں جوش و خروش نظر آیا وہ ایک حیران کن تھا، اور لوگوں کو انہوں نے باہر نکالا۔ اچھا، اب میں آپ کو دکھاؤں، یہ اٹک، ایمان طاہر صاحبہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ پنجاب میں ہے اور چھوٹی جگہ ہے، چھوٹی جگہوں پر عموماً پولیس والے زیادہ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جلوس اور لوگوں کی تعداد، پارٹیسپیشن، تو پی ٹی آئی نے یہ ثابت کیا کہ پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، سندھ میں، ہر جگہ وہ مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہم ان سب کو ملا لیں تو یہ لاکھوں افراد بنتے ہیں، لاکھوں افراد کا جلسہ۔ اب یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب ذرا آ جائیں 27 سپٹمبر کی ڈیٹ کو، اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے کہ تاریخ جو ہے وہ آگے ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اور بطور سیاسی جماعت ہی اس نے اسپیس بنائی اور آگے بھی بنانی ہے۔ وہ کوئی جتھا نہیں ہے، وہ کوئی لشکر نہیں ہے جو چڑھائی کرے۔ تو احتجاج ہے، بڑا جلسہ اب انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوگا 27 تک، اور اس کے بعد جو بھی جلسے ہوں گے اس میں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے ساتھ ہوں گے۔ ڈیمانڈ کیا ہے دیکھیں، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ویسے تو یہ تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ ہونی چاہیے، اپنی اپنی جگہوں پہ جلسے ہونے چاہیے، لیکن اسلام آباد جانے کا دو مطالبے، بڑے مطالبے پیش کیے سہیل آفریدی نے۔ ایک، انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ اور دوسرے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، قید ہیں، جن پر مقدمات ہیں، عدالتیں ان کو انصاف دیں، قانون کے مطابق سنیں اور انصاف دیں، یعنی ایڈمنسٹریشن کی ہدایت پر فیصلے نہ ہوں۔ اور دوسرا کہ عمران خان صاحب کا علاج بھی ہو، اور ان کی فیملی، وکلاء، سیاستدانوں کے ساتھ ان کی ملاقات کی اجازت ہو، جو ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ دو مطالبے بالکل ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی لشکر کشی کر رہے ہیں، کوئی اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ماضی کے اہداف سے بہت مختلف ہے، ایک پولیٹیکل سوچ کے ساتھ وہ آئے ہیں، اور ٹائم دیا کہ اس کے بیچ کوئی مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بیچ لوگ اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ کوئی مرنے مارنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ بیسیکلی دو ڈیمانڈز ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں، تو جو لوگ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ حکومت کو گرانے کے لیے آئے ہیں، جو ریٹ ہے اسٹیٹ کی اس کو یہ چیلنج کرنے کے لیے آئے ہیں، دس از رانگ۔ یہ انتہائی ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے، اور سہیل آفریدی نے اس کا اعلان کیا۔ اور دوسری بات، میں ابھی سن رہا تھا باہر سے، ہمارے دوست ہیں شہباز گل صاحب، ان کی ڈیفینیٹلی بڑی قربانیاں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے۔ دیکھیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا نخواستہ دلیر نہیں ہیں، یا وہ بزدل ہیں، یا وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پر رہ کر سٹرگل کرنا اور فیصلے کرنا اور بات ہے، باہر بیٹھ کر آپ جو گفتگو کرتے ہیں، جو آزادیاں آپ کو حاصل ہیں، جو لبرٹی آپ کو حاصل ہے، وہ مختلف ہے۔ تو
سیدھی سی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں سب لوگ، میں کسی ایک کے لیے نہیں کہتا کہ 14 اگست کو ہونا چاہیے تھا لانگ مارچ یا 24 کو، تو کٹائیں ٹکٹیں اور آ جائیں پاکستان، ادھر آئیں اور پھر پتہ چلے آپ کو آپ کی قربانیوں پر یا آپ کی جد و جہد پر یا آپ کی جو سنسیئر ایفرٹس ہیں اس پر کوئی کوشچن نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کی اپنی ایک ریئلٹیز ہیں اور یہاں پر آپ نے پولیٹیکل سپیس بنانی ہے، آپ نے ایک سیاسی انداز میں آپ نے سارا کام کرنا ہے۔ پی ٹی آئی نے کوئی بزدلی نہیں دکھائی، لوگ مار کھاتے ہیں، کل بھی لاٹھی چارج ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ، پاکستان کے عوام بڑی ہمت سے انہوں نے ہر چیز کو برداشت کیا اور کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا 27 سپٹمبر کو جو ایک عوامی سمندر ہوگا جو نکلے گا، اور یہ کوئی ٹرک کی بتی نہیں لگ رہی مجھے، اس میں بہت سارے لوگوں کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے نظریات کے یہ تاریخ خلاف ہو، لیکن یہ یاد رکھیں جو علیمہ خان نے بات کہی، یہ ٹائم نہیں ہے جس پر آپ شک کا اظہار کریں ایک دوسرے پر۔ کل تو بیرسٹر گوہر نے بھی بڑی زبردست تقریر کی ہے، ہمیشہ ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور اب ہم احتجاج کریں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ان سے جو باہر پاکستانی جو سوشل میڈیا والے ہیں یا سیاستدان ہیں، ویلاگر بن گئے ہیں، وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں، ان کا حق ہے تنقید کرنا، ان سے کوئی حق کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی بات کر سکتے ہر آدمی، کہ یہ اگر عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ کوئی سہیل افریدی کی وجہ سے نہیں ہے، یا جو پی ٹی آئی کے جو دوسری لیڈرشپ ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ کمزور ہے، لیکن پھر بھی گرفتاری جو عمران خان کی ہے یا جیل جو ہے وہ ان کی وجہ نہیں ہے، یہ حکومت ہے جس نے جھوٹے مقدمے بنائے اور فیئر ٹرائل نہیں دیا اور عمران خان کو سزا دی۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہیں، اور اپنی جو انرجیز ہیں ان کی طرف آپ فوکس کریں۔ اپنے اندر جو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ہم شاید متفق نہ ہو، لیکن دس از نو ٹائم کہ آپ اپنے کوئی اختلافات کی اس حوالے سے بات کریں۔ بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور انشاءاللہ مختلف ایشوز پر بات کرتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔